آزاد کشمیر کا انتخابی مارکہ اور سیاسی کھینچا تانی۔ آزاد کشمیر میں اب اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے عمران خان سے ان عہدوں کے ممکنہ امیدواروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ انہیں انٹرویوز بھی کہا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر تحریک انصاف کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں۔ اصولی طور پر اور جمہوری تقاضوں کے تحت ان معاملات میں انہیں بااختیار ہونا چاہیے، مگر وہ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کی لائن میں لگ کر انٹرویو دے رہے ہیں۔ عمران خان نے سلطان چودھری، خواجہ فاروق، ہمایوں تنویر، اظہر صادق کو مشورے کے لیے یا مشاورت کے لیے بلایا تھا۔ ان سے الگ الگ بھی ملاقاتیں ہوئیں، جسے انٹرویوز کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا ہمایوں تنویر یا اظہر صادق کے سر پر بیٹھ سکتا ہے، خواجہ فاروق اسپیکر جبکہ بیرسٹر سلطان کو صدر بنایا جائے گا۔ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد ان صاحبان کی طرف سے جو مل جائے اس پر قناعت کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ کشمیر کے حوالے سے کمٹمنٹ کی بات کی جائے تو آج کے آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کو اس عہدے پر برقرار رکھنے میں حرج نہیں۔ اظہر فاروق اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ عمران خان کا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے جیسا فیصلہ ہوگا۔ یہ مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے ان انتخابات کی ایک یادگار حیثیت ہے۔ مسلم لیگ نون وہاں 5 سال سے حکومت میں تھی۔ آج بھی اس پارٹی کے راجہ فاروق حیدر وزیر اعظم ہیں۔ انتخابات آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے کرائے۔ وہاں اسی پارٹی کی جیت کی روایت ہے جو پاکستان میں اقتدار میں ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کی جیت یقینی تھی، مگر نون لیگ کا اس طرح صفایا ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کے ہر دوسرے گھر کا ایک فرد روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر، جبکہ ہر تیسرے یا چوتھے گھر کا ایک فرد فوج میں ہے۔ مریم نواز شریف بڑے بڑے اجتماعات میں پاک فوج کے بارے میں اپنے ابو کا بیانیہ دہراتی رہیں جو لندن میں دروٹ کے بیٹھے ہیں۔ شاید کوئی طوفان اٹھانے کی تیاری میں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون ہی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کو ووٹ دینے کے حق کی سب سے زیادہ مخالفت کر رہی ہے۔ نذیر فاروق کی رائے میں الیکشن کے آخری دنوں تک نون لیگ کی 15-16 سیٹوں پر کامیابی یقینی دکھ رہی تھی۔ اس کا کمیٹیڈ ووٹ اسی کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ آخری لمحات میں کسی بھی پارٹی امیدوار کو صورتحال کا جائزہ لے کر ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے ووٹ کو معلق ووٹ کہا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان کے خلاف مغالطات بکنے والے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کے ساتھ الیکشن سے ایک روز قبل ملاقات کر کے معلق ووٹ کو دوسری طرف دھکیل دیا۔ عمران نے کشمیریوں کو ایک اور ریفرنڈم کا حق دینے کی بات کر کے قومیت پرستوں کو اپنی پارٹی کی طرف مائل کر لیا۔ محترمہ مریم نواز کے بجائے میاں شہباز شریف کی قیادت میں انتخابی مہم چلائی جاتی اور میاں نواز شریف محب سے محبت نہ کرتے تو نون لیگ کی یوں رسوائی نہ ہوتی۔ دھاندلی کے الزامات کو لوگ اب سنجیدہ نہیں لیتے۔ ہماری جد، سیاسی لیڈرشپ ہار کو ہار ماننے کا حوصلہ پیدا کرے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرح آزاد کشمیر الیکشن کمیشن بھی تگڑا، مضبوط، خود مختار ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا تھا۔ ادھر آج پاکستان الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 روز میں پارٹی انتخابات نہ کرانے کے بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ اس پر لیگیوں کا جشن تو بنتا ہے۔ ہمارے ہاں دھاندلی کی چیخو پکار ایک عادت سی بن گئی ہے۔ پی پی کو غیر متوقع طور پر بے دلی سے اور بادل ناخواستہ چلائی مہم کے باوجود 11 سیٹیں مل گئیں۔ بلاول بھی دھاندلی کی بات کرتے ہیں۔ اب پارٹی کو کہا ہے کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں، تیاری کر لیں۔ ساتھ ہی شاید لات کی پالش بھی شروع کر دی ہو جس سے حکومت گرانی ہے۔ جوشیلی لیگی قیادت نے
نادیدہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر محمد زبیر نون لیگ میں 2 بیانیے ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ احتجاج کرنے کی تیاری کرنے والے شکست کی وجوہات اس بیان میں تلاش کریں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے ابلاغی حامیوں کو سیالکوٹ حلقہ پی پی 38 میں کامیابی کا اٹوٹ یقین تھا۔ عطا تار اس مہم میں لیگی ٹارزن تھے۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر 10-12 ہزار کی لیڈ سے نہ جیتے تو میرا نام بدل دینا۔ اگر لیگی جیت جاتے تو اس کے بعد نواز شریف کے بیانیے کے سرخرو ہونے اور آزاد کشمیر میں شکست کا بدلہ چکانے کی آوازیں کسی جاتی، مگر یہاں بھی اس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ تحریک انصاف کی سیالکوٹ میں جیت کے کئی اسباب میں سے حکومت کی کارکردگی اور کاف لیگ کا کردار بھی ہے۔ تحریک انصاف کے جیتنے والے امیدوار احسن سلیم بڑیار کے والد سلیم بڑیار کاف لیگ کے صوبائی نائب صدر ہیں۔ شائع ہونے والی خبروں کے مطابق پیپلز پارٹی نے چودھری پرویز الہی کے بلاول اور زرداری صاحب کے ساتھ رابطوں کے بعد اپنا امیدوار دستبردار کرا لیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں پی پی کے امیدوار نے 597 ووٹ حاصل کیے تھے۔ مریم نواز نے تو نوشہرہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی تو کہا تھا ہم نے گھس کے مارا ہے۔ اب پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے، مگر یہ موازنہ بنتا نہیں کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کی نہیں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کا زوال شروع ہو گیا ہے تو سیالکوٹ کے اس حلقے میں شکست کو اس زوال کی لکیر کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ کاف لیگ کے اس حلقے میں شاید زیادہ ہی پراعتماد اوور کانفیڈنس ہے۔ نون لیگ ایک طاقت تھی اور ہے۔ آئندہ الیکشن میں اس کی لیڈرشپ سے ہوش مندی سے کام لیا تو حیران کن کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ اس پارٹی کا بیڑا غرق پاک فوج کے خلاف کینہ رکھنے والے لوگوں کے پارٹی پر اثر انداز ہونے سے ہوا ہے۔ آزاد کشمیر شاردہ نیلم میں پیش آنے والے واقعے کو نہایت ہی غلط رنگ دیا گیا۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے کے پی کے سے بھی پولیس طلب کی گئی تھی۔ انتخابات کے بعد رات کو ان اہلکاروں نے واپس آنا تھا جس کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اہلکار تعداد میں 100 سے زائد تھے۔ وہ احتجاج کرنے لگے۔ آزاد کشمیر پولیس موقع پر پہنچی تو تلخی ہو گئی۔ کے پی کے پولیس کے ایک اہلکار کی طرف سے گولی چلا دی گئی جس سے مقامی اہلکار شہید ہو گیا۔ اس خبر کو سوشل میڈیا پر قیامت خیز بنا کر غلط رنگ میں پیش کیا گیا۔ کہا گیا کہ لوگ انتخابات میں دھاندلی پر احتجاج کر رہے تھے کہ رینجرز نے فائرنگ کر دی۔ نون لیگ کے حامی ایسے ٹویٹرز کو سپورٹ اور ری ٹویٹ کرتے ہوئے حکومت اور فوج کے خلاف زبان درازی کرتے رہے۔ وہاں ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا وہ آزاد کشمیر میں اس وقت ہوا جب وہاں نون لیگ کی حکومت تھی۔ کے پی کے سے الیکشن ڈیوٹی کے لیے پولیس آزاد کشمیر حکومت نے ہی طلب کی تھی۔ شکریہ۔